بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آرٹیکل 25A آف دی کانسٹیٹیوشن آف 1973 آف پاکستان، رائٹ ٹو ایجوکیشن۔ دی اسٹیٹ شیل پرووائڈ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ٹو آل چلڈرن آف دی ایج آف 5 to 16 years in such manner as may be determined by law۔ یعنی ریاست 5 سال سے 16 سال تک کی عمر کے بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم مہیا کرے گی اس انداز سے جو قانون متعین کرے گا۔ آرٹیکل 25A 2010 میں 18th امینڈمنٹ کے ذریعے انسرٹ کیا گیا، داخل کیا گیا آئین میں، اور اس طرح 5 سال سے 16 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے تعلیم کا حصول ایک بنیادی حق، فنڈامنٹل رائٹ بنا دیا گیا۔ عدالتوں پر یہ فرض ہے، کورٹس آر انڈر obligation، کہ وہ اس فنڈامنٹل رائٹ کی پروٹیکشن کریں۔ اس پوائنٹ پہ ایک کیس لا بھی نوٹ فرمائے، 2011 CLC 1375۔ حق تعلیم کو فنڈامنٹل رائٹ بنایا گیا ہے کیونکہ الٹیمیٹلی یہ متاثر کرتا ہے کوالٹی آف لائف کو، جس کا بہت گہرا تعلق ہے دیگر فنڈامنٹل رائٹ سے۔ ان پڑھ لوگ اور طرح سے بہیو کریں گے، جو پڑھے لکھے ہوں گے وہ اپنے فنڈامنٹل رائٹس، وہ کوئی سے ہوں، آرٹیکل 4 ہو، آرٹیکل 9 ہو، سے اینی ادر ون، تو ان کو انجوائے کرنا، ان کو اویل کرنا، ان کے مطابق اپنے حقوق اور فرائض کا تعین کرنا، اور اس طرح سے قانون سے کانشسنس، اویئرنس، آگاہی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ تمام چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کوالٹی آف لائف پہ۔ ایک معاشرہ جو پڑھا لکھا ہے اس کی کوالٹی آف لائف ڈیفر کرے گی ایک پسماندہ اور ایلیٹیٹ میسز پر مشتمل معاشرے سے۔ اس پہ ایک کیس لا نوٹ فرمائیں، 2012 SCMR پیج 6۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اسلام میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے تعلیم کے حصول پہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم فرمایا انسانوں کو، مسلمانوں کو بالخصوص، کہ وہ علم حاصل کرے۔ اسلام میں ہے کہ بھلا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں۔ بے شمار احادیث مبارکہ ہیں حصول علم پر۔ مثال کے طور پر علم حاصل کرنا تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر فرض ہے۔ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ مہد سے لید تک، یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر تک جانے تک علم حاصل کرو۔ کوئی اس میں ایج، کوئی ڈسکریمنیشن، کوئی جینڈر، کسی سب پر۔ اسی طور سے بانی پاکستان، فاؤنڈر آف پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح نے 23 مارچ 1940 کو لاہور میں اپنے پریزیڈنشل ایڈریس میں حصول تعلیم پر بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ سپریم کورٹ نے ایک مقدمہ میں بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ آبزرو کیا کہ پاکستان میں اور بالخصوص پاکستان کے جو پسماندہ علاقہ جاتا ہے وہاں پر ایسے سکول ایگزسٹ کرتے ہیں جن میں سٹاف ہی نہیں ہے، جو بھی ران پڑے ہیں، یا بے شمار ایسے سکولز ہیں جن کی جگہوں پر یا پولیس نے یا کسی وڈیرے نے یا کسی پالیٹیشین نے قبضے کر لیے، اور اس پر مستضاد کے
स्कूल के जो अमले हैं इनको घोस्ट स्कूल का नाम दिया गया, बाकायदा तनख्वाहें भी ले रहे हैं घरों में बैठकर। और ये सारा कुछ जो जिम्मेदारान हैं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये सारा कुछ उनकी निगरानी से हो रहा है। दूसरी बात जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एम्फेसिस ले किया, जैसा कि आर्टिकल 25A में कहा गया कि इस अंदाज से, उसकी जो लास्ट लाइन है, इन सच मैनर एज बी डिटरमिन्ड बाय लॉ, 5 साल से 16 तक हर बच्चे को मुफ्त और लाजमी तालीम दी जाएगी। किस तरीके से कौन देगा? रियासत देगी, स्टेट देगी। किस तरीके से? इसका तयन कानून के जरिए किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये ऑब्जर्व फरमाया कि आज दिन तक किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने और ना ही फेडरल गवर्नमेंट ने, जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया, इस ज़मन में एक लफ्ज की लेजिस्लेशन नहीं की। और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस जारी किए तमाम सेशन जजेस को, एडिशनल सेशन जजेस को, कि सर्वे, लोकल सर्वे किया जाए, स्कूल्स का, और रिपोर्ट की जाए कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने टीचर्स हैं, कितने स्कूल वीरान पड़े हैं, कितने स्कूलों पे कब्जे हो चुका है। और इस ज़मन में बार के जो सदूर हैं और सेक्रेटरी साहिबान हैं, वो भी उनके साथ शामिल हों और मामनत करें। और बेशुमार इसमें हालात बयान किए गए जो बड़े दुख भरे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जजमेंट है 2013 SCMR 764, इसके बाद भी आज दिन तक इस ज़मन में कोई टेंजिबल एफर्ट सामने नहीं आती। आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज कीप वाचिंग एंड गाइडिंग मी बाय योर वैल्यूएबल कमेंट्स। अल्लाह ने के बाद।